الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما على إمامنا وصاحبنا وقائدنا بقية الله في زماننا روحي وأرواح العالمين له الفداء مولانا حجة ابن الحسن رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فمن کلام اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پر لعنت بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ رب العزت آپ سب کی دعائیں حاجات مستجاب فرمائے مالک مہربان بانیان ذکر جناب سیدہ منتظمین اور تمام مخلصین حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے مالک مہربان سب حاضرین کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے محبت جناب سیدہ کا نور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے اور اس بہت بڑے انعام سے پروردگار ہماری نسلوں میں سے کسی فرد کو محروم نہ رکھے اس نور کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام سیدہ کی فضیلت سیدہ کا حق پہ ہونا پہنچا سکیں خدا تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سب کی مدد فرمائے دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ احباب گرامی کل بھی چند گزارشات عرض کی تھیں خدا تعالیٰ استاذ مکرم کو صحت سلامتی اور تندرستی نصیب فرمائے
تو آج اس سلسلے میں میری اس مقام پہ آخری حاضری ہے، کل انشاءاللہ استاذ محترم تشریف لائیں گے، بس چند منٹ کی حاضری ہے، امید کرتا ہوں آپ خوشی خوشی برداشت فرمائیں گے۔ ہے پروگرام میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ سلامت رہیں احباب گرامی، اللہ رب العزت نے جنت کی حور کو شکل انسانی میں دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے نور سیدہ ڈائریکٹ اپنے رسول کو عطا فرمایا، اور یہ نور عطا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ایک شب چپکے سے عرشوں پہ بلا لیا۔ توجہ ہے نا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، اور رسول اللہ نور زہرا کو لے کر واپس اس دنیا میں آ گیا۔ عظمت سیدہ پہ مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ احباب گرامی، اللہ نے یہ نور جناب سیدہ ڈائریکٹ اپنے رسول کو عطا فرمایا، اور میں یہ عرض کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا، اتنا بڑا انعام خدا تھا نور فاطمہ، اور اتنی بڑی نعمت خدا تھیں جناب سیدہ محبوب خدا کے لیے کہ رسول اللہ کو نبوت ملی تو بیٹھے رہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، میرے آقا کو نبوت ملی تو بیٹھے رہے، رسالت ملی تو بیٹھے رہے، قرآن ملا تو بیٹھے رہے، بیٹھ کر آیتیں وصول کرتے رہے۔ لیکن اللہ جانے کتنی بڑی نعمت خدا ہے فاطمہ کہ جب بھی فاطمہ آتی رسول اللہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جناب فاطمہ کہ جب بھی سیدہ تشریف لاتی آقا کھڑے ہو کر اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے فریضے کو اس انداز میں ادا فرماتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ دین کے مقدر کی تحریر کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ احباب گرامی، وہ عزتوں والی بیٹی جسے رسول اللہ کبھی ام ابیہا کا لقب عطا فرماتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ میں جب باہر جاتا ہوں مجھے مشرکین، مجھے کفار ستاتے ہیں، اور میں جب گھر آتا ہوں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہوں، اپنی بیٹی کی زیارت کرتا ہوں، مجھے اس عمل سے، مجھے سیدہ کا چہرہ دیکھنے سے حوصلہ عطا ہوتا ہے۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ مصطفیٰ کو مشرکین ستاتے تھے، میرے آقا گھر تشریف لاتے تھے، اور سیدہ کی پیشانی اور سیدہ کے چہرے میں، توجہ فرمائیے گا، سیدہ کی گویا نسل میں موجود امامتوں کا نور کہتا تھا آقا آپ پہنچا دیجئے، حفاظت ہمارے ذمہ، آپ پیغام پہنچاتے جائیے، ہم جانیں اور دین کی حفاظت کا کام جانیں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ کون فاطمہ؟ جس کے دروازے پر مصطفیٰ اپنا ضعف دور کرنے آئے اسے فاطمہ بطول کہتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کیوں آئے تھے؟ بس دو جملے اس متعلق بھی عرض کر دوں، کیوں آئے تھے مصطفیٰ در فاطمہ پر؟ یہ جو حدیث کسا کا قصہ آپ سنتے ہو، کیا یہ حق ہے یا نہیں؟
یقیناً حق ہے، اور اس حق کا الحمدللہ ہماری قوم احترام کرنا بھی جانتی ہے۔ کسی مقام پہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح بھی ہم طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں حدیث قصہ کی محفل سجاؤ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث قصہ کی محفل سجاؤ، خوشی ہو یا غمی ہو، حدیث قصہ کی محفل سجاؤ۔ اپنے بیٹے کو سیرا باندھو تو کنجر نہیں نچاؤ، حدیث قصہ کی محفل سجاؤ۔ اور جب حدیث قصہ کی محفل سجاؤ، اس میں ہے نام پنجتن، اس میں ہے نام ائمہ اسماء گرامی ائمہ اطہار علیہم السلام، اس میں ہے صاحبان تطہیر کے نام، اس میں ہے میرے سرداروں کے نام۔ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں ہیں میرے سرداروں کے نام، لہٰذا جب حدیث قصہ کی محفل سجاؤ تو ساتھ میں ڈھول بجا کے گستاخی نہ کرو، ساتھ میں ڈھول بجا کے توہین نہ کرو۔ توجہ ہے؟ یعنی ایک فیصلہ کر لو، ڈھول بجانے ہیں یا ذکر سیدہ کرنا ہے، ڈھول بجانے ہیں یا حدیث قصہ سجانی ہے۔ اگر پاکوں کے نوکر ہو تو باقی کام چھوڑو، حدیث قصہ کی محفل سجاؤ، مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ احباب گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کے دروازے پر مصطفیٰ اپنا ضعف دور کرنے آئے، اس لیے کہ ان عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ طے ہو چکا تھا۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے الیاذ باللہ، کیا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ کیا خدا جیسے ہیں؟ الیاذ باللہ ایسا نہیں ہے نا، نہ خدا ہیں، نہ خدا جیسے ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا صاحب کی زبانی، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ جو سورہ توحید پڑھ لیتا ہے یقیناً وہ توحید کی راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو احباب گرامی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے آیت اتاری، پیغمبر نے پڑھ کے سنائی بھی اور سمجھائی بھی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم۔ حضرت عیسیٰ کا بابا کوئی نہیں تھا، حضرت آدم کا نہ باپ تھا نہ بیٹا، نہ باپ تھا نہ ماں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، فرمایا کن فیکون، فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ جس چیز کا اس بات پہ ایمان ہے وہ مل کے بلند صلوات پڑھے۔ تو پیغمبر اسلام دلائل دیتے رہے، وہ خاموشی سے سنتے رہے، اور بالآخر آپ جانتے ہیں کہ مباہلے کا روز طے ہو گیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا نبی جب کہ تو دلائل دے چکا ہے، توجہ ہے آپ کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پس کہہ دیجئے آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر کرتے ہیں مباہلہ، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے۔ اب یہی طے ہوا تھا، اب نبی نے لے جانے تھے سچے، نبی نے لے جانے تھے اپنے جیسے،
بیٹے بھی، عورتیں بھی اور اپنے جیسے بھی، بس وہی اپنے جیسے لینے کے لیے نبی چل کے فاطمہ کے دروازے پہ آ گئے، اس لیے کہ نبی کو اپنے جیسے اور کہیں سے نہیں ملنے والے تھے۔ جو نبی جیسے سچے بھی ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے، جو جن کا کردار نبی والا ہو، جن کی گفتار نبی والی ہو، جن کی رفتار نبی والی ہو، وہ نبی کو اور کہیں سے ملنے والے نہیں تھے، نہ بیٹے نہ خواتین۔ ویسے تو بیٹے مدینے میں بہت سارے تھے، نبی امت کے لیے باپ کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، پیغمبر اسلام کا مشہور فرمان ہے، جب علی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ ہے، ہمارے یہاں احباب گرامی جو عاقل والدین ہو اسے وراثت ملتی ہے، لیکن واقعاً اگر والدین ناراض ہوں اور ان کی ناراضگی باقی رہے اور والدین حق پر ہوں تو ایسی بدبخت اولاد کو وراثت تو ملتی ہے، جنت نہیں ملتی۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی والدین اگر آگ کر دیں، اوروں کے یہاں ہوگا کہ اسے وراثت نہ ملے، جب تک اس قاتل کو وراثت نہیں ملتی، لیکن آنکھ ہو تو وراثت ملتی ہے، جنت نہیں ملتی۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جو نبی اور علی سے دشمنی کرے اسے دنیا ملتی ہے، جنت نہیں ملتی۔ تو نبی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں۔ نبی مدینے میں سے کسی بھی بیٹے کو، کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی بچے کو چاہتے تو لے جاتے، کسی بھی خاتون کو عورتوں کی منزل پر، اس لیے کہ نسانا کا لفظ آیا کلی ہے، کسی کو بھی لے کے جا سکتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، جس کو بھی لے جاتے آگے جا کے کرنی تھی جھوٹوں پہ لعنت، اور جھوٹوں پہ لعنت اسے کرنی چاہیے جس نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو۔ توجہ ہے، جس نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو، اور جو 40 سال میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، آپ خود ہی توجہ ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ نبی اپنے جیسے اور اپنے جیسے سچے لینے کے لیے اور یہ ضعف دور کرنے کے لیے کہ نبی کے اپنے پاس ایسے بیٹے نہ تھے، نبی کے گھر میں تو خواتین تھیں، لیکن ایسی خواتین جو آیت میں مراد خداوند تھیں ویسی نبی کے گھر میں نہ تھیں۔ یہی ضعف دور کرنے کے لیے مصطفیٰ دروازے فاطمہ پہ چل کے آئے۔ مسلمانوں کی چھوٹی امی ارشاد فرماتی ہیں، توجہ ہو تو جملہ عرض کروں۔ ایک دن آقا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، آقا میں جب گھر میں سالن بناتی ہوں نا، اور ایک برتن میں آپ کا سالن رکھتی ہوں، ایک برتن میں آپ اپنا سالن رکھتی ہوں، میرے سالن پہ مکھیاں آتی ہیں، توجہ ہے، لیکن جو آپ سے منسوب ہو جائے وہاں مکھیاں بھی نہیں آتی، توجہ ہے۔ متعدد واقعات ہیں، میں نے تو ایک جملہ عرض کر دیا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا، اے فلاں میں تیرے جیسا نہیں ہوں، تو میرے جیسی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نبی کے گھر میں بھی نبی جیسے نہیں، نبی کے حجرے میں بھی نبی جیسے نہیں۔ اب نبی جیسے کون ہیں؟ اگر یہ جملہ سمجھنا ہے تو پھر میرے ساتھ سفر کیجئے۔ مسجد ہے، توجہ فرمائیے گا احباب گرامی، روز مواخات کا قصہ سناتا ہوں۔ جب اللہ کے حکم سے نبی نے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی فکریں ملتی تھیں، جن کے ارادے ملتے تھے، جن کے پروگرام ایک جیسے تھے،
ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا. توجہ فرما رہے ہو. حضرت سلمان کو حضرت ابو ذر کا بھائی بنایا. حضرت مقداد کو حضرت عمار کا بھائی بنایا. انصار و مہاجرین کو میرے پیغمبر ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے. اب منظر کیا تھا؟ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں امیر المؤمنین، بیٹھا ہے ابو طالب کا لال علی، چہرے پہ پریشانی کے آثار. علی کی جانب نبی نے دیکھا، فرمایا وٹ ہیپنڈ یا علی؟ بھائی نہیں توجہ فرمائی. میں دوسری زبان میں کہہ دے ماذا یبکیک یا علی، یا علی تسا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آقا بات تو پریشانی کی ہے، آپ نے لوگوں کو لوگوں کا بھائی بنایا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. حالانکہ علی جانتے تھے لیکن یہ ارشاد نہ فرماتے، رسول اللہ وضاحت نہ کرتے، ہم تک کیسے پہنچتی عظمت علی. تو آقا امیر المومنین نے فرمایا آقا آپ نے لوگوں کو بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اللہ کے رسول نے یہ سنا، مسکراتے ہوئے علی کی جانب بڑھے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر علی کو اٹھایا، علی کے بدن پر اور لباس پر لگی ہوئی مٹی کو جھاڑا، ماتھا چوم کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تجھے کسی کا بھائی کیوں بناتا؟ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہیں نبی جیسے. نبی اپنے جیسے ڈھونڈنے کے لیے سیدہ کے دروازے پہ آئے. یہی ضعف دور کرنے کے لیے نبی سیدہ کے دروازے پر آئے. اور سیدہ نے کیا کیا؟ ایک یمنی چادر اڑھا کے نہ نسخے بھیجنا شروع کر دیے. بھائی توجہ فرمائیے گا، نسخے بھیجنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. اور بڑا عجب ہے کہ آئے حسن مجتبیٰ گھر میں، آتے ہی پہلے مادر گرامی کو سلام کیا، پھر فرمایا اماں جان آج گھر میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ تو کہتے رہے میرے خیال میں. اماں جان آج گھر میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. حسین ابن علی آئے، آ کے پہلے ماں کو سلام کیا، پھر فرمایا کہ اماں جان آج گھر میں نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. حسن کو بھی جناب سیدہ نے فرمایا تھا ہاں آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں، چادر لے کر آرام کر رہے ہیں. نانا آرام کر رہے، حسن نانے کے پاس جا رہے ہیں، حسین نانا کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں شہزادے جانتے ہیں ہمارے جانے سے نانا کے آرام میں خلل نہیں آتا، نانا کے سکون میں اضافہ ہوتا. اچھا حسن مولا نے بھی آ کر پہلے چادر کے باہر رکے، نانا سے اجازت لی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ نانا نے سلام بھی کیا، اجازت بھی لی، نانا نے جواب سلام بھی دیا، اجازت بھی دی. حسن آ گئے، اب حسین مولا آئے، نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب سلام دیا. نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں؟ آ جا میری امت کا شفاعت کرنے والا. عجب ہے، یہ وہ حسین ہے جو مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں نبی کی پشت پر بیٹھنے سے پہلے اجازت نہیں لیتا، لیکن آج چادر میں آنے سے پہلے حسین اجازت مانگ رہا. وہ بات یاد ہے یا نہیں آپ کو؟ نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، بحمدہ ہی زباں پہ بار بار ہے، اٹھائیں سر کو کس طرح وہی کا انتظار ہے، ادھر سے ہے حکم رب اسی کو اختیار ہے، وہ جان دین مصطفیٰ جو پشت پہ سوار ہے. کیا حسین نے نانا کی پشت پر سوار ہونے سے پہلے نانا سے پوچھا تھا، اجازت لی تھی؟ اچھا حسین مولا، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے.
آپ یہ ارشاد فرمائیے، آپ اس وقت بھی ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، مساجد میں آپ کا آنا جانا ہے ماشاءاللہ، اور خدا کرے کہ یہ آنا جانا برقرار رہے، تو احباب گرامی یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کا دروازہ، مسجد کا انٹری پوائنٹ وہ محراب والی طرف ہوتا ہے یا دوسری طرف ہوتا ہے؟ دوسری جانب ہوتا ہے۔ جب حسین مولا آئے تو دروازے کی جانب سے آئے، نانا سب سے پہلے تھے یا نانا آخر میں تھے؟ نانا محراب کی جانب تھے اور محراب دوسری جانب تھا، تو نانا تھے آخر میں، راستے میں اونچی اونچی سواریاں اور بھی تھیں، لیکن نانا کا یہ پیارا نواسا کسی اور سواری پہ سوار نہیں ہوا، کسی صحابی کی پشت پہ نہیں بیٹھا، اللہ اکبر، کسی صحابی کی پشت پہ نہیں بیٹھا، صحابہ کی صفوں کو عبور کرتا ہوا، نمازیوں اور سجدہ گزاروں کی صفوں کو کراس کرتا ہوا حسین وہاں جا کے بیٹھا جہاں نانا حالت سجدہ میں تھے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کسی اور پر سوار ہونے سے وہ عظمت نہ ملے گی جو پشت پیمبر پر سوار ہونے سے عظمت ملے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی آباد و شاد رہیں۔ مالک آپ کو جناب سیدہ کے صدقے سب کو سلامت رکھے۔ دونوں شہزادے چلے گئے، نانا پہلے بھی ہے، امیر المومنین آئے، پیغمبر کی خوشبو کو محسوس فرمایا، آتے ہی امیر المومنین نے پہلے سیدہ کو سلام کیا۔ الرجال قوامون علی النساء والی آیت کا ہم ساری زندگی سہارا لے کر خواتین پر، اپنی زنانیوں پر، اپنی بیگمات اور زوجات پر روب جھاڑنے والے مرد حضرات سن لیں، گھر میں آؤ بیگم اکیلی ہو، بیگم کو سلام کرنا سنت حیدر کرار ہے۔ ان دے نال بندہ رن مرید نہیں بندا، توجہ ہے، خواہ مخواہ 69 نیکیوں کو نہ گوا، تو سلام کر وہ جواب سلام دے، دونوں مسکرا کے ایک دوسرے سے کلام کا آغاز کرو، ملائکہ کی مسرت کا سامان کرو، گھر میں تھانے دار بن کے نہ آ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا تعالی ہمیں سیرت علی و بطول پر شادی شدوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں ہر جوڑا عرشوں پر نہیں بنتا، ہر جوڑا اللہ نہیں بناتا، اگرچہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ سارے جوڑے ہمارے بابے، چاچے، نانے، دادے بناتے ہیں، اللہ نے ایک جوڑا بنایا۔ خدا کی قسم دلہا کو علی کہتے ہیں، دلہن کو فاطمہ کہتے ہیں، دلہن نبی کے گھر میں آئی، دلہا خدا کے گھر میں آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مسنودی آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ یہ ایک وہ تزویج ہے جو حکم خدا سے ہوئی ہے کہ اللہ کی جانب سے بار بار آتے تھے پیغام، تو جناب سیدہ کے لیے اجازت ہے 2 جملے عرض کروں؟ جناب سیدہ کے لیے پیغام تو بڑے بڑے گھروں سے آتے تھے، لیکن پیغمبر ایک جملہ کہہ کر، جس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوتا ہوں، پیغمبر گویا فرما دیتے تھے مجھے اختیار نہیں ہے، اس رشتے کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ کوئی بھی پیغام آتا فرماتے مجھے اختیار نہیں ہے، میرے اللہ کو اختیار ہے۔ آقا رسول اللہ یہ مومنین جو حالت سکوت میں بیٹھے ہیں، یہ مومنین پوچھنا چاہتے ہیں آقا ہر باپ کو بیٹی کے رشتے کا اختیار ہوتا ہے؟
باپ ہو مصطفیٰ جیسا، اور آپ فرما رہے ہو کہ مجھے رشتے کا اختیار نہیں ہے۔ حیران بیٹھے مومنین، جسے چاند دو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، جسے ڈوبا ہوا سورج پلٹانے کا اختیار ہے، جسے مردہ ٹھوکر سے جلانے کا اختیار ہے، جسے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہے، جسے پتھروں سے کلام کرانے کا اختیار ہے۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو پتھروں کو بلا لیتا ہے۔ آپ کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ کو تو اللہ نے بولتی ہوئی زبان عطا فرمائی۔ آقا آپ کے پاس تو معجزات ہیں، آپ تو بِإِذْنِ اللہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے میری بیٹی کے رشتے کا اختیار نہیں۔ پیغمبر اسلام فرمائیں گے کاشف ظہور نقوی بات خود بھی سمجھ اور آگے بھی پہنچا۔ میری بیٹی کی عظمت کو جانو، میری بیٹی کے مقام کو پہچانو۔ فاطمہ زہرا کوئی عام چھوٹی سی کوئی معمولی مسلمان بیٹی نہیں، معصومہ بیٹی ہے۔ اگر معمولی سی مسلمان بیٹی ہوتی میں اچھا سا مسلمان ڈھونڈ کے رشتہ کر دیتا، اس لیے کہ میں کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتا ہوں۔ میری بیٹی ہے معصومہ، معصومہ کے لیے کم سے کم معصوم کا رشتہ چاہیے۔ میں کلمہ پڑھا کے مسلمان تو بناتا ہوں، معصوم میں نہیں بناتا، معصوم بناتا ہے میرا اللہ۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں میرے اللہ کو اختیار ہے، اور اللہ کی جانب سے ایک اور مرتبہ بھی متعدد پیغامات آتے رہے۔ کسی شخص نے بہت بڑے جہیز کا اپنی جانب سے لالچ دیا، سامان دنیا کا ذکر کیا، پیغمبر نے کنکر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے، فرمایا مجھے دنیا دار سمجھتے ہو؟ امرہا الی ربہا، فاطمہ جانے، فاطمہ کا رب جانے۔ جبرائیل امین پیغام لائے، اللہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ عرش پر فاطمہ کا عقد میں نے علی سے کر دیا، فرش پر تو کر دے۔ اور پھر آقا نے یہ جملے کہہ کر سیدہ کا عقد علی سے کر دیا، لولا علی لم یکن کفو لفاطمہ علی وجہ الارض آدم وما دونہ۔ اگر روئے زمین پر ابو طالب کا لال علی نہ ہوتا، فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہیں تھا۔ کوئی فاطمہ کا کفو نہیں بن سکتا تھا۔ اور سر اٹھانا حسین آباد والوں، اتنا عرض کر رہا ہوں، علی جب علی بنے، علی جب زمانے سے علی بنے تو ہوتا ہے فاطمہ کے برابر، کسی کمی میں کیا جرت فاطمہ کا مقابلہ کر سکے۔ عظمت سیدہ پہ مل کے بلند صلوات پڑھے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، سیدہ کا کوئی حق مہر بھی طے ہوا یا نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ سیدہ کا ایک نکاح 2 مرتبہ پڑھا گیا، ایک بار اللہ نے پڑھا، دوسری مرتبہ رسول اللہ نے پڑھا۔ اللہ نے طے فرمایا، رسول اللہ نے عقد پڑھا۔ توجہ فرمائیے گا، تو ایک حق مہر اللہ نے عطا فرمایا، ایک حق مہر کے لیے رسول اللہ علی سے پوچھ رہے تھے، یا علی آپ کے پاس حق مہر کے لیے سامان کیا ہے؟ اور مولا امیر کائنات فرما رہے تھے، ایک تلوار، ایک گھوڑا تے ایک زرہ۔ تو اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے، یا علی گھوڑے کی بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں جانا ہے، تلوار کی بھی آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ اس تلوار کے کنارے تو جبرائیل لگاتا ہے۔ توجہ ہے، میں اپنی جانب سے جملہ کہہ رہا ہوں، یا علی تیرے جیسے بہادر کو زرہ کی کیا ضرورت، بس یہی زرہ بیچ دیجئے اور اسی سے سامان لے لیجئے۔ بس زرہ بیچی گئی اور سامان اسی سے جہیز کا لینے کے لیے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ نوکری کرنے لگے، خدمت کرنے لگے، علی مخدوم ہو گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو احباب گرامی، ایک حق مہر یہ تھا اور ایک حق مہر اللہ نے طے کیا۔ ہمارے یہاں بھی حق مہر ہوتا ہے،
मौलवी साहब शरई लिखना है, शरई 2 लाख रुपया, इतने तोले सोना। तवज्जो है, शरई क्या होता है? जो दुल्हा देने पर कुदरत रखता हो, फरीकैन की मर्जी से तय हो जाए, वही शरई बन जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई खास मिकदार शरीयत ने बताई हो इतना हक मार होना चाहिए। अलबत्ता दुल्हा की हैसियत को मद्देनजर रखो, जो वो दे भी सकता हो, देने का इरादा भी हो। ऐसे नहीं कि हक मार तय तो हो जाए और देने का कोई प्रोग्राम न हो। वो तो सही तलाक थी सी तड़े सो, हक महर तलाक के लिए नहीं होता, हक महर तजवीज के लिए होता है। अब मैं इससे ज्यादा खोल के क्या बयां करूं? अहबाब गिरामी, कुर्बत तब जब हक महर अदा किया जाए। तवज्जो है आपकी? लिहाजा हक महर का अदा करना लाजिम है। उतना लिखो जितना वो अदा कर सकता हो। हर कोई अली व बतूल जैसा नहीं होता। पैगंबर फरमाते हैं, ये तो हक महर अमीरुल मोमिनीन ने ज़ीरा बेचकर सामान खरीद के अदा फरमाया, और एक हक महर अल्लाह ने दिया। पैगंबर फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह जअलल अर्ज़ा महरन ले फातिमा। जागना अली के नौकरो, अल्लाह ने इस पूरी जमीन को फातिमा का हक महर करार दिया। या अली मम्मशा अलल अर्ज़े मुबग़िज़न लक लमशा हरामा। या अली, जो इस जमीन पर चले और उसके सीने में तेरा बुग़्ज़ हो, या अली उसका जमीन पे चलना भी हराम है। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी अली व बतूल ने इतनी खूबसूरत गुजारी, इतनी खूबसूरत गुजारी, इतनी खूबसूरत गुजारी। अली फातिमा पे फख्र करते रहे, फातिमा अली पे फख्र फरमाती। जब दूसरे दिन आके रसूल ने पूछा ना, या अली आपने मेरी बेटी को कैसा पाया? फरमाया, निअमल औन अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत व इबादत में बेहतरीन मददगार पाया। सारी जिंदगी सैयदा ने अली पे फख्र किया। कई मर्तबा सजदा शुक्र अदा करती थी सैयदा। जब आए ना अमीरुल मोमिनीन जंग खैबर से वापस पलट के, चूंकि तारीख में जुमले मौजूद हैं, आप घबराएं नहीं, तो अर्ज कर रहा हूं जल्दी से इंशाअल्लाह। अहबाब गिरामी, वापस पलटे जंग खैबर से, और ये जंग वो जंग है जिस जंग में अली की शुजाअत और अली की जुल्फ़िकार के सदके मुसलमानों को इतना सोना मिला कि हथौड़ों से टुकड़े करके खच्चरों गधों पे लाद के। वैसे आजकल तोले दा रेट क्या है? तवज्जो है? अल्लाह अकबर। आज तोले का रेट भी सोचिए, और वहां अली का जूद भी देखिए, अली की सखा भी देखिए। अली के सदके कोई क्या था, क्या हो गया कि खच्चरों पे लाद के, गधों पे लाद के लोग सोना घरों को पहुंचे। जिमें अट्टा बंदा लड्डी बताऊंगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, बाकी सारे ऐसे पहुंचे, लेकिन जिसने मरहब को लताड़ा, जिसने अंतर को पछाड़ा, जिसने पत्थर में अलम को गाड़ा, वो हैदर कर्रार जो फातिह खैबर बने। रिवायतें कहती हैं, अली जब घर पहुंचे फकत जुल्फ़िकार थी अली के पास, अली खाली हाथ थे। सैयदा ने पूछा, या अली, मैंने सुना है अल्लाह ने खैबर की फतह का सेहरा भी आपके सर सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का करम हुआ, आपने ठीक सुना। फरमाया, या अली, मैंने सुना लोग खच्चरों पे लाद के सोना घरों को पहुंचे। तवज्जो है या नहीं है? अब वो लोग जो शादीशुदा हैं वो ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे कि अगर 1 महीने के बाद सैलरी मिले और उस सैलरी में 1000 रुपया कम हो और बंदा घर पहुंचे, सुबहान अल्लाह। ताको चा
اب جو شادی زدہ جو شادی شدہ ہیں ان کو تو بات سمجھ آ گئی ہے، جو ابھی تک بچے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ آسانیاں نصیب فرمائے۔ تو احباب گرامی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ پوچھ رہی ہیں اپنے لیے آئیڈیل قرار دے، نمونہ عمل بنا ان معصوم ہستیوں کو۔ سیدہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا لوگ خچروں پہ لاد کے سونا گھروں کو پہنچے، فرمایا آپ نے ٹھیک سنا۔ یا علی آپ تو کچھ نہیں لائے، فرمایا میں نے رسول اللہ سے لیا، اللہ کو دے دیا۔ یہ اللہ کو کیسے دیا جاتا ہے؟ جو کسی یتیم کو دے، جو کسی مسکین کو دے، جو کسی محتاج کو دے، جو کسی بیوہ کو دے، جو کسی فقیر شرعی کو دے، وہ اللہ کو دے رہا ہے۔ لوٹ تو سب رہے تھے، سب کے پاس سونا تھا، تو سمجھتا نہیں گئے، سب کے پاس سونا تھا، لیکن مدینے کے فقراء کی نگاہیں علی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سب جانتے تھے اگر ہماری کوئی خبرگیری کرے گا تو وہ ابو طالب کا سردار بیٹا علی کرے گا۔ اور پھر علی مولا ایسا نہیں کرتے تھے کہ تھوڑا سا انہیں دے دیں، ڈھیر اپنے پاس رکھ لیں، سارا دے دیتے۔ اللہ علی مولا نے سارا دے دیا۔ اور جب علی نے سیدہ کو بتایا نا کہ یا سیدہ میں نے سارا محتاجوں میں، غریبوں میں، فقراء اور یتیماں میں تقسیم کر دیا، سیدہ نے سر سجدہ شکر میں رکھا، میرے اللہ تیرا شکر، تو نے علی جیسا سخی شوہر عطا فرما۔ اور عظمت جناب صدیق کبریٰ یہ ہے کہ امیر المومنین جب کسی دشمن کے خط کا جواب دیتے ہیں اور اس خط میں ایک جملہ لکھتے ہیں من النبی ومنکم المکذب، اور وہی جملہ کو وقت زیادہ ہو گیا ہے، فرماتے ہیں منا خیر نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ہمارے جیسے یا ہم تمہارے جیسے؟ علی فرماتے ہیں ہم میں نبی، تم میں جھٹلانے والا، ہم میں اللہ کے شیر، تم میں بتوں کے پہلوان۔ توجہ فرمائیے گا، ہم میں وہ بی بی جو تمام عالمین کی عورتوں سے افضل ہے، تم میں لکڑیاں اٹھانے والی ابو لہب کی زوجہ۔ تو جس بی بی کا ذکر کر کے علی دشمن پہ اپنی فضیلت کو ثابت کرے اسے فاطمہ بتول کہتے ہیں۔ عظمت سیدہ پہ بلند صلوات۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ تمام حوریں کنیزیں ان کی، غلام ان کے، ملک ہیں سارے مگر چلاتی ہے خود ہی چکی بغیر شاب زہرا۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی سیدہ جو علی امیر المومنین کے گھر میں آئیں، اور علی نے ساری زندگی سیدہ پہ فخر فرمایا۔ وہ بی بی علی کے گھر میں ہے، روایتیں کہتی ہیں بابا پہنچا ایک نابینا صحابی کے ہمراہ، سیدہ کے دروازے پر دق الباب کیا، کون تیرا بابا؟ فرمایا تو بابا آ جائیے۔ فرمایا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا نابینا صحابی ہے۔ نابینا کون ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ فرمایا بابا رکیے، مجھے پردہ بنا لینے دیجئے، بیٹی یہ تو نابینا ہے، اسے تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا بابا اسے نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر آتا ہے۔ تو صدیقہ کبریٰ کی زندگی میں حجاب کی کیا اہمیت ہے، پردے کا کتنا مقام ہے، اپنے آپ کو کنیز سیدہ بھی کہے اور چادر کی پرواہ نہ ہو۔ توجہ ہے، اپنے آپ کو کنیز سیدہ کہے، موٹر سائیکل پر بیٹھے، دوپٹہ برائے نام ہو، زلفیں ہوا میں لہرا رہی ہوں۔ کوئی اور ایسا کرے تو کرے، کنیز سیدہ ہونے کی دعوے دار کبھی بے حجاب نہیں ہو سکتی۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ گلی میں گھومیں بغیر حجاب کے اور جب سامنے کوئی اڑی مولوی صاحباندے پہن، توجہ ہے یا نہیں؟ اب سر پہ کرو. وہ اس سے ڈر جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، اس سے ڈر جس نے معصوم ملائکہ کو گواہی کے لیے معین فرمایا. کوئی اور ایسا کرے تو کرے، لیکن کنیز زہرا ہو اور بے حجابی اس کے لباس سے عیاں ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھیے کوئی خاتون ایسا نہیں کرتی جب تک اسے اس کے باپ، اس کے شوہر، اس کے بیٹوں کی حمایت حاصل نہ ہو. لہذا مرد حضرات کو چاہیے وہ دیوس نہ بنے، وہ غلام حیدر کرار بنے. توجہ ہے، میں صرف اشارہ نہیں گفتگو کر سکتا ہوں. وہ غلام حیدر کرار بنے اور بتائیں، مستورات کو بتائیں مستور کا معنی کیا ہے، عورت کا معنی کیا ہے. توجہ ہے. اللہ تعالی ہماری خواتین کو سیرت جناب صدیقہ کبریٰ سیدہ طاہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی عزتوں کی مالک، آخری ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں. مالک آپ سب کو سیدہ کی ولادت باسعادت کے صدقے اور اس ذکر پاک کے صدقے زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. احباب گرامی، ماں فاطمہ ہونا تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں. ماں ام البنین ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے. دوسرا حسین زمانے میں اس لیے بھی نہیں آ سکتا کہ فاطمہ نہیں تو بیٹا حسین بھی نہیں. اس لیے بطور ماں صدیقہ کبریٰ کی کیا سیرت ہے، کیا کردار ہے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، بے مثل. توجہ ہے. اللہ اکبر. اگر اتنا عرض کر دوں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، تلاوت قرآن بھی زبان پہ جاری رہتی ہے، تنور میں روٹیاں بھی لگا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، گھر کے کام صفائیاں بھی کر رہی ہیں اور تسبیح بھی زبان پہ جاری ہے. اے شیعہ اہل بیت، اے نوکر جناب سیدہ، اے کنیز جناب سیدہ، آپ خوش نصیب ہیں. اللہ نے نور فاطمہ زہرا، نور محبت عطا فرمایا ہے. لہٰذا اپنا معمول بنا اس تسبیح کو جس کے لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھکی ہوئی صلوات نہ پڑھیں، میں پھر سے شروع کر دوں گا. مل کے بلند صلوات پڑھیں. فرماتے ہیں جیسے عام لوگ بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو تسبیح سیدہ کا حکم دیتے ہیں. نماز کے بعد یعنی اگلی منزل. کبھی آقا، ایک امام معصوم 5ویں امام علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمان کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور ذکر کرو اللہ کا ذکر کثیر. اس ذکر کثیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق تسبیح فاطمہ ہے. کبھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فریضہ نماز کے بعد پڑھی گئی ایک تسبیح سیدہ میں صادق آل محمد کی نگاہ میں 1000 رکعت نماز نافلہ سے افضل ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں شکر ادا کر اس محبت کا. یہ تسبیح اپنے لیے پڑھ، اپنے بچوں کے لیے پڑھ، مشکلات کے حل کے لیے پڑھ، خدا کی اور سب سے بڑھ کر خدا کی عبادت کی نیت سے پڑھ، اور اپنے مرحومین کو پڑھ کے اس کا تحفہ عطا کرتا جا. تو تسبیح پہ تسبیح خلوص کے ساتھ پڑھتا جا. پھر محشر کا دن جانے، تسبیح زہرا جانے، خاتون جنت جانے، اجر دینے والا اللہ جانے تے جانے یا علی. وآخر دعوانا
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ ہم لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ خدایا عزت جناب سیدہ کا واسطہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ عظمت جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ بانیان کو منتظمین کو بہترین جزا عطا فرما، تبرک ماننے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، لینے والوں کو صبر عظیم عطا فرما۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کی حاجات مستجاب فرما، پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ میرے اللہ مرحومین کے درجات عالی و متعالی قرار فرما، حاضرین سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، علماء اعلام مراج اعظام کا سایہ سلامت فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مسجد و امام بارگاہ کے ساتھ تعاون کرنے والوں خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ بحق نبی و اہل بیت نبی علیہ السلام، پروردگار ہمیں مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، مشہد، سامرہ، زینبیہ، قم، تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، بامعرفت زیارت نصیب فرما۔ حجت دوراں حضرت امام زمان علیہ السلام کی معرفت، زیارت، اطاعت، ان کے قدموں میں شہادت عطا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ رب کریم و مہربان ہمیں آقا کا زمانِ ظہور دیکھنا نصیب فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رب کریم و مہربان سب حاجت مند ہیں جتنے آئے بیٹھے ہیں، سب کی حاجات قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ خداوندہ ہماری قوم کو وحدت نصیب فرما، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ تمام پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات رفع فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا برحمتک یا